بھی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ. پھر میرے پیارے آقا نے دین کی تبلیغ جو شروع کی تو دنیا سے جاتے دم تک آپ نے دین کی تبلیغ کا کام چالو ہی رکھا. ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب وہ کوہ صفا کے چوٹی پر کھڑے ہو گئے اور پکارا، اے قریش والو، اے میرے خاندان والو، یہاں آؤ، یہاں آؤ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. تمام خاندان والے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لٹیرے ہیں، ڈاکو ہے، چور ہے، کہ تم میرا یقین کرو گے؟ تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا، کیوں نہیں، آپ تو سچے بولنے والے ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق ہیں، آج تک آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹا کلمہ نہیں سنا، آپ جو کہیں گے یقین کریں گے. میرے آقا فرماتے ہیں، پھر سن لو کہ اللہ تعالی عبادت کے قابل ہے، اس کی عبادت کرو اور یہ بت پرستی چھوڑ دو، اور اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے، مجھے اللہ کا نبی تصور کرو. سبحان اللہ. جب میرے آقا نے دعوت دی، ابو جہل سگا چاچا مشکری کرتا ہوا اپنے ساتھی کو لے کر، یہ چلو، یہ کیا محمد کہتا ہے، نیا مذہب لایا، نیا دین لایا، اس کو ہم نہیں مانیں گے، چلو. آپ جانتے ہیں سب سے پہلے ایمان لانے میں کون ہے؟ حضرت علی. 8 سال کے بچے تھے. اے میرے آقا، کوئی مانے نہ مانے، آپ نے کہا یہ علی ایمان لاتا ہے. سبحان اللہ. قربان جائیے حضرت علی پر. سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت اگر کوئی ہے تو حضرت علی. پھر بعد میں یہ ایسا ڈیوائیڈ ہوا کہ مردوں میں ایمان لانے والا سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 لوگوں نے پہلے ہی فرصت میں ایمان لے آئے، باقی سب دفع ہو گئے. میرے پیارے آقا چھپ چھپ کر دین کی تبلیغ کرتے، اور جب نبوت کا 14 سال آیا نا، اللہ تعالیٰ نے پھر آیت کریمہ نازل فرمائی، اے میرے محبوب، اب تمہیں چھپ چھپ کر نہیں، کھلم کھلا اعلانیہ طور پر اپنے دین کی تبلیغ کا کام کرنا ہے. پھر میرے آقا نے اللہ کا حکم مان کر میرے آقا مکہ کے بازار میں نکل پڑے اور لوگوں کو بلا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے لگے. لیکن میرے آقا کو جتنی تکلیف دین اسلام کی تبلیغ کرنے میں برداشت کرنا پڑی، بابا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی نبی نے اتنی تکلیف برداشت نہیں کی جتنی میرے آقا نے کی. تکلیف تو برداشت کی، لیکن دعا دیتے گئے، اے اللہ یہ نہ صحیح، ان کی آل اولاد تو میرا کلمہ پڑے گی. اور ویسے ہی ہوا، یہ لوگ نہ صحیح، ان کے آل اولاد ایمان لے آئے میرے نبی پر. میرے آقا بازاروں میں جاتے، لوگوں کو کلمے کی دعوت دیتے. ابو جہل ابو لہب آتا، تالیاں بجاتے، ڈھول بجاتے، تاشے بجاتے. یہ ابو جہل ابو لہب کا کام ہے، یاد رکھیں، تالیاں ڈھول تاشے بجانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، اور سنیوں کا تو بالکل نہیں ہے. سنی بدنام ہو چکے اس کی وجہ سے. سندل نکلا، تاشا شروع، باجے شروع. کہاں سے آئے یہ سب روایت؟ بالکل ڈھول باجے گانے اسلام میں ہے ہی نہیں، تاجیہ اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ ہم ڈھول تاشے سے نکالتے ہیں نا، یہ پھر جماعت والے دیکھ کر برابر وہی انگلی پکڑ لگاتے ہیں، اور عام آدمی وہی پوائنٹ خیال میں رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہی حق پر ہے، یہ غلط ہے. دکھتی رگ پر یہ ہاتھ رکھ کے برابر اپنے عام آدمی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. میں کہتا ہوں اے سنیو، جب تم سنی ہیں تو ہر کام نبی کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے. سبحان اللہ. یہ گستاخوں کو موقع نہیں ملنا چاہیے انگلی اٹھانے کا. ڈھول تاشے یہ ابو جہل نے بجائے ہے، ابو لہب نے بجایا ہے. میرے آقا جب کلمہ سناتے، لوگوں کو دعوت دیتے، تو یہ لوگ دھول اڑاتے اور کہتے یہ محمد جھوٹا ہے، یہ محمد دیوانہ ہے، یہ محمد جادوگر ہے، یہ محمد کائن ہے، اس کی کوئی بات نہ سنو. یہ لات منات عزا کی عبادت سے روک کر نیا خدا لے آیا ہے، نیا مذہب لے آیا ہے، نیا دین لایا ہے. اے لوگوں، اس کی بات نہ سنو، یہ پاگل ہو چکا ہے.
اللہ اللہ، میرے آقا کو کتنی گالیاں دی گئی، پاگل کہا گیا، مجنو کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، جادوگر کہا گیا، پھر بھی قربان جائیے میرے آقا پر۔ میرے آقا نے دین کی دعوت چھوڑی نہیں، دعوت دیتے رہے، دیتے رہے، دیتے رہے، یہاں تک کہ ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن قیس، شیبہ بن عقبہ، یہ امیہ بن خلف، مغیرہ، ایسے بڑے کفار مشرکین ہیں، انہوں نے حضور کو اتنے پر بس نہیں کیا۔ جب میرے آقا دعوت دینے جاتے نا، مذاق مشکری کرتے حضور کی، دھکا مارتے میرے حضور کو، میرے حضور کے راہ میں کانٹے بچھا دیتے، میرے حضور کے بدن میں نجاست گندگی پھینک دیتے اور کہتے دیوانہ ہے، پاگل ہے، بے وقوف ہے۔ میرے آقا کو 900 گالیاں یہ لوگوں نے دی ہے، لیکن میرے آقا دین کی دعوت سے نہیں رکے۔ بعض اوقات تو یہ لوگوں نے جوان بچوں کو، جو آوارہ قسم کے تھے، گنڈا گردی قسم کے تھے، ایسے بچوں کو میرے حضور کے پیچھے لگایا، مارو اس محمد کو۔ وہ بچوں نے پتھر مارے، میرے پیارے آقا کے نازک جسم کو پتھر ایسے لگے کہ آپ کے جسم سے، آپ کے سر مبارک سے خون بہا، یہ دین اسلام کی خاطر۔ پھر بھی میرے آقا دعوت دینے سے نہیں رکے، میرے آقا دعوت دیتے گئے۔ میرے آقا کی دعوت دینا، حضرت ابو بکر صدیق نے بہت محنت کی اسلام کے لیے۔ ابو بکر صدیق کی محنت ہے کہ عثمان غنی ایمان لائے، ابو بکر صدیق کی محنت ہے ابو طلحہ ایمان لائے، ابو بکر صدیق کی محنت ہے حضرت بلال ایمان لائے، ابو بکر کی محنت ہے کہ حضرت ابو قحافہ ایمان لائے، ابو بکر کی محنت ہے کہ بڑے بڑے حضرت خباب جیسے صحابی رسول ایمان لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر کی محنت ہے کہ حضور کی چاچی ام فضلہ ایمان لائی، ابو بکر کی محنت ہے عمر بن خطاب کی بہن فاطمہ بنت خطاب ایمان لائی، ابو بکر کی محنت ہے عمر کے بہنوئی حضرت سعید ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان ابو بکر نے جو ساتھ دیا میرے آقا کا، دنیا میں بھی ساتھ دیا، دنیا سے جاتے وقت قبر میں بھی ساتھ میں ہے، قبر سے اٹھیں گے حشر میں بھی ساتھ میں اٹھیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم کیا اسلام کے لیے کرتے؟ کچھ نہیں۔ ابو بکر نے جو کیا، اللہ کو اس پر ناز ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے آقا نے کہا اسلام کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تمام صحابی اپنے اپنے حیثیت سے لاتے گئے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں اتفاق سے میرے پاس بہت مال تھا، میں نے سوچا کہ ہمیشہ ابو بکر نمبر 1 رہتے ہیں، آج میں نمبر 1 بننے کی کوشش کروں گا۔ کیا کروں گا؟ کوشش۔ یہ نہیں کہا کہ نمبر 1 ہو جاؤں گا، نمبر 1 صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے، ایسا حدیث میں نمبر 1 نہیں لکھا ہے۔ آج میں اگر ابو بکر سے بڑھ سکا تو بڑھ جاؤں گا، یہ لفظ ہے۔ لیکن آپ جو الفاظ میں سمجھتے ہیں وہ الفاظ میں ذرا بتاؤ تو آپ کے جلدی ذہن میں کیا چھو جائے گا۔ آج میں نمبر 1 بننے کی کوشش کروں گا، ابو بکر سے بڑا تو بڑھ سکوں گا۔ گئے، پورا مال میں سے آدھا مال گھر کے لیے رکھا، آدھا لائے حضور کی خدمت میں رکھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میرے آقا آدھا لایا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ آقا نے کہا الحمدللہ، اللہ تمہیں قبول کرے۔ تھوڑے دیر میں ابو بکر آتے ہیں، یار غار آتے ہیں، پیارے آقا کے نور نظر آتے ہیں، پورا کے پورا مال لے کر حضور کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ جتنا میرے پاس تھا پورا لایا، سوئی دھاگا تک لے آئے۔ جہاد میں کیا سوئی دھاگے کا کام ہوتا ہے، لیکن وہ تک لے آئے۔ آقا نے کہا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابو بکر کا جواب ہے، یہ جواب وہی دے سکتا ہے جو مکمل طور پر حضور کی محبت سے لبریز ہو۔ یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا، پروانے کو چراغ بس، بلبل کے لیے پھول بس، اور صدیق اکبر کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے کہ میرے آقا نے کہا اے ابو بکر جتنا احسان تمہارا مجھ پر اور اسلام پر ہے کسی کا نہیں، بلکہ میں تمہارے احسان کا بدلہ پورا طریقے سے ادا نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کا بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ وہ ابو بکر ہے ایمان والو۔ انہوں نے اتنی محنت لگائی، حضرت بلال کو کتنی رقم دے کے آزاد کیا، ہاں حضرت سعیب کو کتنی رقم دے کے آزاد کیا، حضرت لبینہ جو عورت ہے اس کو کئی رقم دے کے آپ نے آزاد کیا، حضرت جنیرہ
عورت ہے، اس کو کئی رقم دے کر ابو بکر نے اسلام کے لیے آزاد کیا. میرے پیارے آقا اعلان نبوت کے 14 سال جو دین اسلام کی دعوت لینے لگ گئے، رفتہ 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 لوگ ایمان لانے لگ گئے. ابو جہل، عقبہ، مغیرہ، امیہ بن خلف جیسے لوگوں نے پریشان ہوئے. آخر کیا کرے کہ اسی طرح ان کی تعداد بڑھتے گئی تو ہمارے لات منات عزا ہمارے بتوں کا کیا ہوگا، یہ تو نیا دین ہو جائے گا. طرح طرح سے ظلم و ستم ڈھانے لگے. حالانکہ یہ چاہتے تو حضور کے صحابہ یا صحابیہ کو مار دیتے، ان میں اتنی طاقت تھی، فوراً ان کو قتل کر دیتے، لیکن انہوں نے ویسا نہیں کیا. انہیں اتنا ستائیں گے، اتنا تڑپائیں گے، اتنا رلائیں گے، اتنا ستائیں گے کہ یہ مجبور ہو کر لا الہ چھوڑ کر میرے لات منات و جت کی عبادت کرنے لگے. اور انہوں نے اتنا ظلم و ستم کیا. ایمان والوں، ہم نہیں برداشت کر پائیں گے، ہم نہیں برداشت کر پائیں گے. یہ وہ لوگوں کا صدقہ ہے کہ اسلام ہم تک صحیح پہنچا. بے شک بے شک بے شک. آج اگر ہم کو وہ منزل سے گزرنا پڑتا نا، نانی یاد آ جاتی ہمیں، نانی، اور ہم چھوڑ بھی دیتے. لیکن حضور کے صحابہ نے جو تکلیفیں برداشت کی ہے، اگر ان کی جگہ پہاڑ بھی ہوتا تو پہاڑ بھی ڈگمگا جاتا. لیکن صحابی رسول نے کیسی تکلیفیں برداشت کی ہے، بے انتہا اپنے صبر سے کام لیا ہے، بے انتہا بھوک اور پیاس اور ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے صحابی رسول نے احد احد کا نعرہ لگایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگایا. اور یہ انہی کا صدقہ ہے، انہی کی قربانیاں ہے، انہی کی محنت ہے، اسلام ہم تک پہنچا. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر وہ صحابی کے طریقوں نہیں اپنائیں گے تو کیا یہ آج کے 14ویں صدی کے ملا کو اپنائیں گے؟ صحابی کے طریقے کو اپنانا پڑے گا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا ظلم و ستم کیا ان پر معلوم ہے. گلے میں رسیاں لٹکا کر کے آپ کو پھندا دیتے، بازاروں میں گھسیٹتے ہوئے لے جاتے، آپ کا بدن کا کپڑا اتار دیتے، اور جلتے ہوئے کوئلے پر حضرت خباب کو لٹایا گیا اور ایک مضبوط آدمی آپ کے سینے پر کھڑا کر دیا گیا. بول، میرے بتوں کو مانتا ہے یا لا الہ الا اللہ کہتا ہے، لیکن قربان جائیے حضرت خباب پر. آپ نے وہ جلنا برداشت کیا لیکن لا الہ الا اللہ کی صدا نہیں چھوڑی. سبحان اللہ. معمولی بات ہے کہ جلتے ہوئے کوئلے پر آپ کو چیت لٹایا گیا. وہ کوئلے کی جلن سے حضرت خباب کی چمڑی پگھل گئی، چمڑی پگھل کے کوئلہ بجھ گیا، لیکن میرے خباب نے اسلام نہیں چھوڑا. کیسی قربانیاں صحابہ اکرام کی. عمر بن خطاب کے زمانے میں جب آپ نے یہ واقعہ سنایا، اے عمر مجھ پر ایسا ظلم و ستم ہوا، اور اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی تو اللہ اللہ سفید داغ تھے حضرت خباب کے پیٹھ پر. اور امیر المومنین عمر بن خطاب زاروں قطار رونے لگے کہ حضور کے صحابی نے کیسے اسلام لانے تک کتنی محنتیں کی. حضرت بلال حبشی کا آپ کو سب کو معلوم ہے، امیہ بن خلف کا آپ غلام تھے. امیہ بن خلف آپ کو جو ہے کپڑا نکالتا اور ریت پر سلاتا. وہ ریت کیسی تھی؟ معمولی ریت نہیں تھی. اس زمانے کا سوچئے، آج کا مت سوچئے. 1400 سال پہلے کا تصور کیجئے. آج تو الحمدللہ بڑے بڑے بلڈنگیں ہیں، اے سی ہے، سب کچھ ہے، سواریاں ہے. اس زمانے میں کیا ہوگا؟ ریتی ریت تھی. اور ریت ایسی، عرب کی گرمی سب سے زیادہ مشہور تھی، اور گرمی میں ریت ایسی گرم ہو جاتی جس سے ہمارا تندور گرم ہوتا ہے، چولہا گرم ہوتا ہے. اس ریت پر مغیرہ حضرت بلال کو گھما لاتا مکہ شہر سے، اپنے گھر سے اس ریت تک لاتا تھا، مکہ مکرمہ سے. 45 نمبر کا گیٹ ابھی بھی مجھے یاد ہے، وہ تصور میرے سامنے ہے. الفتح نمبر کا گیٹ ہے، الفتح نام ہے 45 نمبر گیٹ کا. وہ راستے سے آگے گزریں گے نا، ایک چھوٹی مسجد ہے، وہی جگہ ہے. حضرت بلال کو امیہ بن خلف جو ہے لیٹا تھا، گرم والو میں لیٹا تھا، اور اس کے حضرت بلال کے سینے پر بڑا چٹان، بڑا پتھر رکھا جاتا اور کوڑے برسائے جاتے، زخمی کیا جاتا اور کہا جاتا، اے بلال میرے لات منات و جت کا بول بالا کر لے، اس رسول کا نام چھوڑ دے، اس رسول کا کلمہ چھوڑ دے. لیکن قربان جائیے بلال پر، حبشی غلام ہونے کے باوجود آپ یہی کہتے، احد 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 احد. میں اس بات کا کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. کیا بلال کو تھوڑی تکلیف دی گئی؟ لیکن قربان جائیے بلال کی قربانیوں پر. اسی لیے تو اللہ کے رسول نے اپنا مؤذن بنایا نا. سبحان اللہ. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے ایمان والو. ہر باتیں آسانی سے نہیں ملتی. سونے کو انگار پر
कसौटी पर परखना पड़ता है। सोने को भी जलाया जाता है, उसको जब रूप रंग और जो नक्शी दिया जाता है ना, पहले उसके आकार को पूरा जलाया जाता है, सोने अंगार में तपना पड़ता है उसको, तब जाकर के वो सोने के जेवरात बनते हैं। इसी तरह है ईमान वालों, पहले मिटाना पड़ता है, तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ती है, बड़ी बड़ी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, फिर अल्लाह ताला ऊंचे मुकाम अता फरमाता है। हजरत बिलाल के बाद अम्मार बिन यासिर, अम्मार बिन यासिर ने जब ईमान लाए तो जानते हैं आप, इतना मारते थे ये कुफ्फार मुशरिकीन की मार खा खा करके बेहोश हो जाते थे। उनकी माँ है हजरत सुमैया, खदीजा के बाद ईमान लाने वाले सबसे पहले हजरत सुमैया, बीबी सुमैया। खदीजा के बाद ईमान लाने वाले सबसे पहले हजरत बीबी सुमैया है। यासिर, अम्मार बिन यासिर की माँ, इन्होंने जब ईमान लाए तो अबू जहल ने कैसा किया? अल्लाह अल्लाह रहम करे, ऐसा जुल्म सितम ये क्या आज की हुकूमत भी नहीं करती, इतना जुल्म सितम जो कुफ्फार मुशरिकीन ने सहाबा पे किया। ऊंट, इधर एक ऊंट इधर एक ऊंट, रस्सी से बांध करके एक पैर को बांधा, एक पैर को बांधा, एक हाथ को, इधर से ऊंट को खींचा, इधर से ऊंट को खींचा। हजरत सुमैया जो है उसी कश्म में तड़पती रही, लेकिन कलमे का नाम ना भूली, ना कलमे को ना छोड़ा। अबू जहल ने एक तीर दे मारा, हजरत सुमैया के बेमी पर लागा और वहां पर वो शहीद हो गई, लेकिन रसूल का कलीमा नहीं छोड़ा। हजरत यासिर उनके शोहर, जिनको जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया, तकलीफें दी गई, इतना मारते कि बेहोश होकर गिर जाते, फिर होश में आता, अहदुन अहदुन पुकारते, फिर मारते, फिर बेहोश हो जाते, कई मर्तबा ऐसा हो जाता, लेकिन हजरत यासिर ने ईमान का दामन नहीं छोड़ा। ये हमारे हुजूर के सहाबा है ईमान वालों। हजरत सुहेल रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरत बिलाल की तरह सफवान बिन उमैया के गुलाम थे। इन्होंने जब ईमान ले आए ना, तो सफवान बिन उमैया इतना मारता, इतना कोड़े से मारता, बाजारों में घूमता हुआ, घसीटता हुआ मारता और ले जाकर के गर्म वालू पर लेटा देता, और आपको इतना मारता, इतना जुल्म करता कि आप बेहोश हो जाते। फिर होश में आने के बाद वही रसूल की मोहब्बत। हम जैसे होते तो गया भाड़ में, जान सलामत तो सब कुछ सही। उनका वैसा नहीं था, गया भाड़ में नहीं, मेरा जिस्म भाड़ में गया, ईमान सलामत तो सब कुछ सलामत। उनका यह अकीदा था। यूं ही नहीं कहा, जान है वो जहान की, जान है तो जहां है, जो वो न थे तो कुछ न था, जो वो ना हो तो कुछ न हो, जान है वो जहां की, जान है तो जहां है। मेरे आका पूरे जहां की जान है, मेरे आका तो पूरा जहां है, मेरे आका नहीं तो कुछ भी नहीं। बेशक बेशक। और उनके सहाबा को इतना रुतबा क्यों मिला? यूं ही नहीं कहा रसूलुल्लाह ने, मेरे सहाबा तुम्हारे पास सितारों की मायने है, जिसकी भी इत्तबा करोगे हिदायत पा जाओगे। आज का बड़ा से बड़ा कुतुब रहने दो, गौस रहने दो, अरे 24 घंटे उसको बस नहीं आते। अल्लाह ने 48 घंटे का दिन बनाया समझ लो, और 48 घंटे वो इबादत करता रहा, पूरी दौलत अल्लाह की राह में लुटाता रहा, पूरा साल रोजा रखता रहा, 24 घंटा माँ की खिदमत करता रहा, बाप के पैर दबाता रहा, 24 घंटा गरीबों की मदद करता रहा, कितना भी नेक अमल करता रहा, तो सहाबी के दर्जे को पहुंचने वाला नहीं। बेशक बेशक। सहाबा का वो दर्जा, बड़े बड़े कुतुब गौस अब्दाल भी नहीं पहुंच पाएंगे, कयामत तक नहीं। क्यों? तो सहाबा ने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की। इनको गर्म रेती पर लिटाया जाता, बाद औकात पानी में डुबकियां लगाई जाती इन गरीब सहाबा को, कलमा पड़े इसलिए। वो बेचारे का दम घुटने लगता, यहाँ तक कि कुछ सहाबी को चटाई में लपेट कर धुआं दिया जाता, और उसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता वो सहाबा सहाबिया को, लेकिन फिर भी उन्होंने रसूल का जो दामन पकड़ा उससे नहीं फिरे। इसको ईमान कहते हैं, ईमान। हाँ, आज को 14वीं सदी का ये मुल्ला बड़े बड़े फतवे झाड़ता है रसूल के गुस्ताखी में। इसको मालूम नहीं कि रसूल के सहाबा ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की। तू करेगा इतनी तकलीफ बर्दाश्त? नहीं। हजरत लुबीना उमर बिन खत्ताब के लौंडी थी, लौंडी। उमर बिन खत्ताब अभी तक ईमान नहीं लाए थे, कोड़े मारते थे, कोड़े। हजरत लुबीना बेहोश हो जाती, होश में आती, उमर फिर कहते, लुबीना
اب بھی وقت ہے میرے بتوں کو عبادت کر لے, محمد کی غلامی کو چھوڑ دے. لبینہ کہتی ہے اے عمر میں تجھے دعوت دیتی ہے تو اس محمد کا کلمہ پڑھ لے, سبحان اللہ. تو اس محمد کا کلمہ پڑھ لے ورنہ اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے گا. سبحان اللہ. حضرت جنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مردیں نہیں عورتوں نے بھی بڑی بڑی قربانیاں دی ہے ایمان اور اسلام کے لیے. حضرت جنیرہ عمر بن خطاب کے خاندان کی بیوی تھی, ان کو بھی ستایا جاتا, مارا جاتا, پیٹا جاتا, قید کیا جاتا, بھوکا رکھا جاتا اور کہا جاتا اب بھی محمد کا نام چھوڑ دے. لیکن حضرت جنیرہ دیکھیے کہ حضرت جنیرہ کو تو ایسا ہوا کہ چٹائی میں لپیٹ کر دھنی دی گئی دھوئے کی, بیچاری کی سانس نکلنے لگ گئی, مرنے کے قریب ہو گئی, لیکن پھر بھی سوچئے حضرت جنیرہ ایمان سے منہ نہیں موڑا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیسے کیسے صحابہ صحابیہ گزرے ہیں ایمان والوں, جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی تکالیفیں برداشت کی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے تب جا کر کے حضور کے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر کے کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہوئے. جب لوگوں کو کفار مشرکین کو معلوم ہوا تو یہ باہر سے آئے ہوئے تھے اور مسجد حرام میں مسافر تھے, جب لوگوں کو معلوم ہوا تو لوگ اتنا مارتے, لیکن قربان جائیے حضرت ابو ذر کے پر کھلم کھلا اعلان کرتے میں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں نے محمد کا دین قبول کر لیا, میں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا. خانہ کعبہ کے باہر آ کر کھلم کھلا کہتے, ابو جہل اور اس کے ساتھی آ کر کوڑوں سے مارتے, خونا خون ہو جاتا, بے ہوش ہو جاتا, پھر ہوش میں آتے, پھر اللہ رسول کا نام بلند کرتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ صحابہ صحابیہ ہے ایمان والوں, سمجھے آپ, ان کی قربانیاں ہیں یہ اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب صحابہ صحابیوں کے ساتھ ساتھ جو امیر صحابہ تھے ان کو تک یہ لوگوں نے نہیں چھوڑا. ابو بکر صدیق کیا کم مالدار تھے, بہت مالدار تھے, کئی غلاموں کو آزاد کیا آپ نے. ابو بکر صدیق کو بھی لوگوں نے اتنا مارا کہ آپ کا سر مبارک پھٹ گیا, خون بہنے لگا, اور وہ بھی خانہ کعبہ میں. حضرت عثمان غنی کیا کم مالدار تھے, غیروں نے نہیں, ان کے چاچا نے ان کو قید کر رکھا, رسیوں سے باندھ رکھا, بھوکا رکھا. اے عثمان تو ایمان سے پھر جا, لیکن حضرت عثمان پھرے نہیں, مر جاؤں گا, مٹ جاؤں گا, قتل ہو جاؤں گا, بوٹی بوٹی ہو جائے میری, میں حضور کی غلامی سے ہٹنے والا نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت سعید بڑے باوقار انسان تھے, آپ کا دبدبا تھا. حضرت عمر کے بھونے ہی ہیں, یہ دبدبا تھا, ان کا وقار تھا. لیکن جب ایمان لائے نا تو کفار مشرکین نے ان کو بھی نہیں چھوڑا, امیر بھی تھے. بڑا ظلم و ستم کیا کفار مشرکین نے, یہاں تک کہ نبوت کے 34 سال صحابہ اکرام نے جتنی تکالیفیں برداشت کی نا ایمان والوں, قیامت تک کوئی بھی امت محمد تھے اس نے برداشت نہیں کر سکتا. میرے پیارے آقا کو رحم آ گیا, میرے پیارے آقا رو پڑے اپنے صحابی کی قربانیوں پر. میرے پیارے آقا نے 5ویں ہجری میں کہا اے میرے صحابیوں اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, ایک کام کرو, تم حبشہ کی طرف ہجرت کر لو. 11 مرد